ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا۔ پچھلی چند آیات سے ہجرت کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک وہ جو ساتھ ہجرت کرتے تھے، ایک وہ جو جان بوجھ کر ہجرت سے پیچھے رہ جاتے تھے، ایک وہ جن کو کوئی عذر تھا اور وہ پھر رہ جاتے تھے، جن کے لیے اللہ پاک نے معافی فرمائی، مگر جو بغیر کسی عذر کے رکتے تھے ان کے لیے سخت حکم نازل ہوا، جس کا کل ذکر ہوا تھا، ابھی وہی ذکر آگے چل رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 100 سورۃ النساء، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کی راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلا، پھر اس کو موت نے آ لیا، پھر اس کو موت پا لے، وہ تو نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا، مگر راستے میں موت آ گئی۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر، اللہ کے اس پر ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی، اصل میں ایک شخص دمرہ نام کا جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو وہ اس وقت بیمار تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈال دو، مجھے چارپائی کے اوپر ڈال کر، بھلے وہ سخت بیمار تھی یا بوڑھے تھی، ضعیف تھی اور پھر بیماری بھی تھی، انہوں نے کہا چونکہ ہجرت کا حکم نازل ہو گیا، اللہ کے رسول ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، انہوں نے کہا میں جس بھی حالت میں ہوں نا، گھر والوں کو انہوں نے کہا مجھے چارپائی پر ڈالو اور مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے حضور کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، مجھے وہاں لے چلو۔ تو وہ اب ان کے گھر والوں نے ان کے کہنے کے اوپر ان کو ایک چارپائی کے اوپر ڈالا اور ان کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ تو ابھی وہ مکہ مکرمہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہی ایک جگہ ہے جہاں سے اہل مکہ حرام باندھتے ہیں، ابھی وہ وہیں تک ہی پہنچے تھے، 6 میل کا سفر ہی طے کیا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی اس شخص کی۔ تو یہ اس وقت یہ آیہ کریمہ جو ان سے یہ نازل ہوئی کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا۔ آگے فرمائے وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ جائے، اس کو موت لے لے، جیسے کہ ابھی انہوں نے 6 میل کا سفر بھی نہیں، 6 میل ہی گئے ہیں، تو مدینہ طیبہ کہاں تھا،
تو ابھی تو 6 میل سفر کیا تو پھر اس کو موت آ لی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پر ثابت ہو گیا، اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کی ذمے، اللہ کے کرم کے اوپر، اس کرم سے ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کہ بعض روایات میں ہے کچھ لوگوں نے کہا، انہوں نے افسوس کیا، ہائے اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر ہجرت کی، مگر وہ اپنی منزل پر پہنچ نہ سکا۔ تو تب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ وہ جو نکلا اللہ کے راستے میں اس کو موت آ گئی تو اس کا اجر اب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اس کو اجر جن سے وہ عطا ہوگا اور ملے گا جن سے۔ اچھا خیر، تو یہ جو پچھلی آیات بیان ہوئیں کل اور جو آیت آج بیان ہوئی، تو ان آیات سے کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ جس ملک یا شہر میں مسلمانوں کو دین اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی کھلی اجازت نہ ہو، ان کو پھر وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے، بلکہ ان کی وہ ہجرت فرض ہے، ان کے اوپر ہجرت فرض ہے کہ وہ وہاں سے چلے جائیں جن سے، اور اس کا ذکر بھی کل کی آیات میں ہوا تھا تفصیل سے۔ اچھا دوسرا یہ کہ شروع میں یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض تھا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو مسلمانوں پر فرض تھا کہ اب حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، مدینہ منورہ چلی جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں پر ہر وقت حملے کا خطرہ تھا، ہر وقت رات دن کہ دائیں طرف سے بائیں طرف سے، دن کے وقت رات کے وقت حملہ ہو جائے، تو وہاں کے مسلمانوں کی جو کم تعداد تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ مسلمان بھی اب وہاں چلے جائیں اور ان کے ساتھ قدم ملا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تیسری ایک وجہ میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ ادھر جو ان سے سخت ایک تو کفار کا زور تھا اور دوسرا ان کا ظلم تھا کہ وہ ان کو اسلامی عبادات کے اندر سخت تکلیف دیتے تھے، اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ لوگ ہجرت کر کے چلی جائیں۔ اچھا، تو شروع میں مکہ کے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض تھا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد جب مکہ بھی دارالاسلام بن گیا تو پھر وہ ہجرت منسوخ ہو گئی، کیونکہ اب وہاں عبادات یا اسلامی رسومات یا اسلامی معاملات اور احکامات کے اوپر اللہ رسول کے اب کوئی پابندی نہیں تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ذکر کیا تھا کہ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ المکرمہ ایک دن پھر وہ بھی آیا جس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت پہلے خبر دے دی تھی، مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اچھا، اور یہ بھی پھر معلوم ہوا، اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مرد یا جو عورتیں اور بچے کمزور ہوں یا بیمار ہوں اور ان کو ہجرت کرنے کی کوئی تدبیر معلوم نہ ہو، اب نہ ان کو راستے کا علم ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ان کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا، جو کل کی آیات تھیں اور جو آج کی آیت ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی اس چیز سے کہ کوئی مسلمان اگر خالص نیت کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہے، کوئی عبادت شروع کرتا ہے، کوئی نیک کام شروع کرتا ہے، خالص نیت کے ساتھ
کوئی کام بھی شروع کرتا ہے اور خالص نیت سے کیا ہوا ہر کام ہی نیکی اور عبادت کے زمرے میں آتا ہے، تو کوئی شخص اگر خالص سچی اور پکی نیت کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرے، کوئی بھی عبادت شروع کرے، اور وہ اس کو مکمل نہ بھی کر سکے، اس کام کو مکمل نہ بھی کر سکے، تو تب بھی اس مسلمان کو اس کی خالص اور سچی نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کام کا پورا پورا اجر عطا فرما دے گا، بھلے وہ کام پایا تکمیل کو نہیں بھی پہنچا، اگر اس نے خالص نیت کے ساتھ ایک کام کو شروع کیا، اب اگر وہ اس کام کو نہ بھی پورا کر سکا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی خالص اور سچی نیت کی وجہ سے اس کو اس کام کا پورا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہ ہجرت جون سی تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی سمجھنے کی کہ مدینہ منورہ میں اب اللہ کا کلام قرآن اور یہ نازل ہو رہا تھا، احکام شریعہ نازل ہو رہے تھے، تو اس لیے دین کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ مسلمان ہر طرف سے اپنے مرکز کی طرف آئیں جہاں سے دین اور اسلام کی تعلیم کا نور پھوٹ رہا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ سب لوگ اپنے مرکز کی طرف آئیں، اور میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ جس علاقے میں علماء نہ ہوں تو وہاں سے بھی کوچ کر جانا چاہیے، ہجرت کر جانی چاہیے، تاکہ وہ ایسے علاقے میں چلے جائیں کہ جہاں علماء ہوں، اہل علم ہوں، مفتیان کرام ہوں، اور وہ وہاں جا کر علماء دین سے علم حاصل کریں، نکاح کرنے سے پہلے نکاح اور طلاق کے تمام مسائل کو سیکھیں، حج کرنے سے پہلے حج کے مسائل سیکھیں، عمرہ کرنے سے پہلے عمرے کے مسائل سیکھیں، روزہ رکھنے سے پہلے روزے کے مسائل سیکھیں، زکوٰۃ دینے سے پہلے زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہ یا ایسے علاقے میں رہتی ہیں جہاں پہ اہل علم اور علماء کرام بھی موجود ہوں جن سے آپ یہ چیزیں سیکھ سکیں، اور اگر اس علاقے میں کوئی عالم یا کوئی اہل علم نہیں ہے اور وہاں کوئی ایسے ریسورسز بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی علم حاصل کر سکیں، آج تو خیر ہر جگہ کے اوپر نیٹ موجود ہے، گوگل موجود ہے، آپ یوٹیوب موجود ہے، آپ اس کے اوپر ہر چیز کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، تو مگر اگر وہاں کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہیں تو پھر آپ ایسے علاقے میں موو کر جائیں جہاں پر اہل علم موجود ہوں، تو اس لیے بھی ضروری تھا جون سا ہے۔ تو تجارت کے لیے تجارت کے مسائل، اس طرح بالغ ہونے سے پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل، یہ تمام چیزیں، تو یہ جو سفر ہیں اور یہ جو ہجرت ہے اس کی پھر آگے بے شمار قسمیں ہیں۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے تاکہ یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ پہلے بزرگ اولیاء اعظام، خصوصاً امام بخاری نے کتنا سفر کیا ایک حدیث کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور پھر اولیاء اعظام آپ دیکھیں، حضور داتا گنج بخش کو دیکھ لیں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کو دیکھ لیں، حضور غوث اعظم کی پیدائش کہاں پر ہوئی، مسکن آپ کا کہاں پر بنا،
جتنے پرانے بزرگ علماء اور مشائخ آپ کو ملیں گے وہ آپ کو اپنی زندگی میں سفر کرتے نظر آئیں گے، ان کی ساری زندگی سفر میں گزری ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے تاکہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ پھر حج کے لیے سفر کرنا، پھر جہاد کے لیے سفر کرنا، رزق حلال کمانے کے لیے کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کرنا، پھر تجارت کے لیے سفر کرنا، متبرک مقامات کے لیے سفر کرنا، پھر اس کی بے شمار قسمیں، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر کرنا، ماں باپ کی زیارت کے لیے سفر کرنا، پھر اس ہجرت کی آگے سب برانچز جون سی ہیں وہ بے شمار، آپ اس کا کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز میں قصر کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کریں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر نماز کے قصر کرنے کا بھی حکم ہے، اور قصر کے یہ معنی ہے کہ جن نمازوں میں فرضوں کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان میں بجائے 4 کے 2 رکعت پڑھنا ہے، ان میں بجائے 4 کے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی، ایک جون سے، تو اس آیت میں اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اچھا، اگرچہ اس آیت میں قصر کے لیے جون سا شرط رکھی گئی ہے، کنڈیشن، وہ کافروں کے خوف سے، کیونکہ جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، تو کفار کے خوف سے کہ عین اگر حالت جنگ میں یا کہیں سے بھی کفار جو ان سے حملہ کر دیں، یہ شرط رکھی گئی کہ خوف کفار کے خوف سے اس کو شرط رکھا گیا کہ آپ قصر کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ لیکن اب جو کفار کا خوف تھا اس کا ذکر جو ہے وہ بطور حقیقت حال کے تھا، یعنی اس وقت مسلمانوں کے تمام سفر کفار کے خوف سے گھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس وقت جتنے بھی سفر زیادہ تر ہو رہے تھے وہ کفار ہی کی وجہ سے ہو رہے تھے نا۔ مکہ مکرمہ میں ان کا ظلم و ستم انتہا پر پہنچ چکا تھا، ہجرت ہوئی تو کفار کی وجہ سے ہوئی نا اس وقت۔ اور اگر کوئی جو جنگوں کے اوپر غزوات جا رہے تھے یا جنگیں ہو رہی تھیں ان میں بھی سارے سفر انوالو تھے، تو کفار اس کے اندر سامنے تھے۔ اچھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں کے اندر قصر فرمایا، اپنے تمام سفروں کے اندر حضور نے قصر فرمایا۔ کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو کسی ایسے سفر میں جس میں امن ہو، ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو زمانہ جنگ کا تھا، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، قصر نماز پڑھ لو، 4 کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تو اب تو ہم حالت امن میں ہیں، پھر ہم
قصر کیوں کرتے ہیں نماز جو ان سی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے جواب دیا یعنی کہ جیسے تمہیں تعجب ہوا ہے نا ایسے ہی مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے پوچھا تھا، میں نے جیسے تمہیں تعجب ہوا مجھے بھی ہوا، تم نے مجھ سے سوال کیا، میں نے بھی یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ یعنی جس سفر میں حالت امن بھی ہے تو اس میں بھی نماز قصر آپ ادا فرما رہی ہیں، اس سفر کے اندر بھی آپ نماز قصر ادا کر رہے ہیں، جبکہ وہ جب آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت تو کفار کا خوف تھا، جنگ کا میدان تھا، تو وہ تو اس کی ایک کنڈیشن تھی کہ خوف کفار کے خوف کی وجہ سے، تو اب بھی قصر ہی پڑھنی ہے نماز جو ان سی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے، تم اس صدقے کو قبول کر لو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، صدقے کو قبول کر لو۔ اب 2 رکعت پڑھو اگر مسافر ہو، اگر سفر میں ہو، تو مسافر ہونے کے لیے آپ کو کتنے میل یا کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے بتائیے؟ 12 میل، 92 کلومیٹر، بالکل ٹھیک فرمایا ہے انہوں نے۔ مسافر ہونے کے لیے آپ کو 92 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور میلوں میں اگر اس کو کنورٹ کریں گے تو 55 یا 57 کلومیٹر، 57 مائلز۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 57 مائلز فرمائے۔ اپنی اپنی تحقیق ہے، بعض نے 55 میل کہا، بعض نے 48 میل کہا، بعض نے 45 میل بھی کہا، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو فرمایا، انہوں نے فرمایا 57 مائلز، 57 اینڈ ہاف مائل، 92 کلومیٹرز جو ان سے 92 کلومیٹرز اس کے بنتے۔ اگر 92 کلومیٹر ہے تو آپ سفر کی حالت میں، اور اگر آپ فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے آپ کو کہ اگر آپ لاہور سے مرید کے جا رہی ہیں تو اب آپ قصر نماز پڑھیں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ پوری 4 رکعتیں پڑھیں گے، ظہر کی ہیں 4 اور عصر کی بھی 4، عشاء کی بھی 4۔ تو بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ جناب سفر کے اندر نماز قصر کرنی ہے، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر سفر، آپ مسافر کی تعریف کیا ہے، آپ مسافر کہلائیں گے کب؟ مسافر آپ تب کہلائیں گے جب آپ منیمم کتنا سفر کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ 92 کلومیٹر۔ 92 کلومیٹر آسان طریقہ ہے اس کو یاد رکھنے کا کہ 92 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد بنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد کرنے کا کہ آپ 92 کا عدد جون سا ذہن میں رکھیں، 92 کلومیٹر جون سا ہے 92 کلومیٹر۔ اگر آپ 92 کلومیٹر، اور فار ایگزامپل اگر آپ اکاڑا جا رہی ہیں وہ کتنے کلومیٹر ہے؟ 120 کلومیٹر۔ اگر اکاڑا آپ جا رہی ہیں، آپ لاہور سے نکلے اکاڑے کے لیے، بقول آپ کے وہ 120 کلومیٹر ہے، تو راستے میں ظہر کا وقت آ گیا، اب آپ ظہر کی کتنے رکعتیں پڑھیں گے؟ 2 پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اب اسی لیے میں نے ابھی آپ سے پہلے بات کی نا کہ اکثر لوگ جو ان سے ہیں وہ میں نے دیکھا کہ وہ اگر یہاں سے مرید کے بھی جا رہی ہیں یا کوئی اور قریب فار ایگزامپل مانگا منڈی جا رہی ہیں
تو مانگا منڈی جاتے ہوئے اگر راستے میں ظہر کی نماز آ گئی تو 2 رکعت پڑھ لو. سفر مسافر ایسا ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں میں ابھی پیچھے یہ بات گزری ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جو انسان ایسے علاقے میں جہاں علماء ہی نہ ہوں، اہل علم ہی نہ ہوں، مفتیان کرام ہی نہ ہوں، اس کو چاہیے کہ وہاں سے موو کر جائے. ورنہ وہ نکاح کیسے کرے گا، وہ حج کیسے کرے گا، وہ نماز کیسے پڑھے گا، وہ زکوٰۃ کیسے دے گا، وہ روزہ کیسے رکھے گا، وہ عمرہ کیسے کرے گا، وہ کوئی بھی عبادات یا معاملات کو کیسے سر انجام دے گا؟ یہ کوئی بتائے گا؟ میں نے پڑھ لیا، کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ مسافر جون سے وہ قصر کرے گا. میں مانگا منڈی جا رہا ہوں لاہور سے، یا یہ قصور جا رہا ہوں، قصور جاتے ہوئے بھی آدھی نماز پڑھ لی، اور کیا کہتے ہیں مانگا منڈی جاتے ہوئے بھی آدھی نماز پڑھ لی، تو کیا ہوگا؟ نہیں، ثواب ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا اور نماز ادا ہی نہیں ہوگی. اس لیے ضروری ہے. بعض اوقات خود سے کتاب پڑھ کر بھی سمجھ میں نہیں آتی جب تک کسی صاحب علم سے وہ اس کتاب کو سمجھا نہ جائے. اس کتاب کو سمجھا نہ جائے. میں آپ کو ایک اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں. یہ میرے بچپن کی مثال ہے. پڑھ رہا تھا ہیلے کالج پنجاب یونیورسٹی، نہیں بلکہ یہ اس سے بھی بہت پہلے کی بات ہے، میٹرک کی بات ہے، غالباً میٹرک کی بات ہوگی. اس وقت میٹرک میں تھا میں نے شاید کسی کتاب میں پڑھ لیا کہ مسافر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا. کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ 2 رکعتیں. یا میں نے کسی سے سنا کہ بھئی مسافر 2 رکعتیں پڑھے گا. میں بہاولپور جا رہا تھا تو ملتان سے بس چینج کرنی تھی، تو میں ملتان میں رکا. میری عادت تھی خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر اکثر بہاولپور جایا کرتا تھا، اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. تو میں وہاں سے پھر بس بھی چینج ہو جاتی تھی، فلائنگ کوچ. تو میں وہاں اترا ان کے مزار شریف کے پاس، وہاں حاضری دی، اور عصر کا غالباً وقت تھا، عصر کا. پاس ہی مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، میں بھی نماز پڑھنے چلا گیا. جماعت شروع ہونے والی تھی، جلدی سے وضو کیا اور جماعت کے اندر کھڑا گیا. اللہ! اب جماعت کتنی رکعتوں کی تھی؟ 4. اب میں جس رکعت میں کھڑا تھا، وہ جس صف میں کھڑا تھا، وہ غالباً 3 یا 4 صف تھی. میرے آگے بھی صف ہے، میرے پیچھے بھی صف ہے، میرے دائیں بھی نمازی، میرے بائیں بھی نمازی. اب اپنی طرف سے بڑا جناب وہ فن خان بن کر کہ جی میں نے کہیں سے سن لیا یا میں نے پڑھ لی. مسافر تو پڑھتا ہی 2 رکعت نہیں ہے جو ان سی ہے. اب جب امام صاحب نے نماز شروع کروائی، دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھے، اتحیات میں. اب وہ تو چوتھی رکعت، تیسری رکعت کے لیے اٹھ گئے. میں نے اتحیات پوری کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام پھر. اب ظاہر ہے میرے جو بندے ساتھ 2-3 کھڑے تھے دائیں، اور جو بائیں کھڑے تھے، اور جو میرے پیچھے کھڑے تھے، اگلے تو نہیں مجھے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کیا ہے. انہوں نے سوچا یا تو یہ ذہنی طور پر کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، یہ کون سی نماز پڑھ رہے بھائی. اچھا اب میں نماز پڑھ کے، نیا دور تھا، تو اب میں پیچھے میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا میں پیچھے سے نکل سکتا ہوں، تو پیچھے بھی ساری صفیں بنی ہوئی ہیں. اب خیر میں نے کہا اچھا چلو 2 منٹ بیٹھو، بیٹھ گئے. جب امام صاحب نے اسلام پھیرا، نماز ہو گئی. اب 2-3 بندوں نے ادھر سے اور 2-3 بندوں نے ادھر سے، اور پیچھے والوں نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا بیٹا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، آپ نے 2 رکعت، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ ایسا تو شافعی المذہب اور حنبلی مذہب اور مالکی مذہب میں بھی نہیں ہے جو آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟
میں نے کہا میں قصر نماز پڑھ لوں. ان کا قصر کیوں پڑھ لیں؟ میں نے کہا میں مسافر ہوں. کہ تو نماز آپ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھ رہے ہو، جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ، یا آپ اپنی اکیلی نماز پڑھ رہے ہو؟ یا امام صاحب بھی مسافر ہیں اور یہ ہم سارے مسافر ہیں؟ پھر انہوں نے مجھے وہ مسئلہ سمجھایا کہ نہیں، جماعت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ نماز پوری پڑھیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود سے کتابوں کو پڑھ لینا، جب تک کسی صاحب علم سے آپ اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں، اس کتاب کو پڑھیں گے نہیں. خود سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کتابوں سے، آپ پڑھیں، اس کو یاد کریں، پھر اس کو ریوائز کریں. لیکن جو کسی کی بارگاہ میں یا کسی کے پاس بیٹھ کر چیز پڑھی ہوگی، وہ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی جن سے. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد میرے استاد گرامی مفتی محمد رمضان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے جب یہ معاملہ نیا پڑھنا شروع کیا، ان کو میں نے یہ سارا واقعہ سنایا تو وہ بہت مسکرائے، ہنسے. ایسا نہیں. تو اس لیے منیمم سائٹ پر 92 کلومیٹرز، اگر آپ نے آپ گھر سے نکلیں ہیں، سفر آپ کا 92 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ کا ہے. اب راستے میں جو بھی نماز آئے گی آپ اس کو قصر پڑھ لیں گے، ظہر کی آئے، عصر کی آئے یا عشاء کی آئے. لیکن مغرب کی آپ 3 رکعتیں پڑھیں گے، کیونکہ مجھ سے زندگی میں 3-4 لوگوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا حضرت مغرب کی پھر ہم 3 کی بجائے 1.5 پڑھیں گے. میں نے کہا وہ کیسے 1.5 پڑھیں گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے مسئلے کو سمجھنا چاہیے. علماء کی بڑی برکت ہے، اہل علم کی بڑی برکت ہے، مشائخ کی بہت برکت ہے. کیونکہ علماء کے پاس بیٹھنے والے بھی، بھلے وہ ان کے ساتھ کتابیں نہ بھی پڑھی ہوں، وہ آدھی عالم بن جاتی ہیں. مشائخ کے پاس بیٹھنے والے جو ان سے ہیں وہ خود آدھے مشائخ ہو جاتی ہیں. یہ ایک عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں تم پر کچھ بھی حرج کہ اگر تم قصر کرو نماز میں. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر ڈرو تم اس بات سے کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں کافر. إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو اگلی آیے مبارکہ کے ساتھ اس آیت کا کچھ حصہ جو ان سے وہ کل انشاءاللہ عرض کریں گی. صدق اللہ تعالیٰ بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.